बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में आया होगा कि सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रवात कैंपस में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ख़ातून अफसर की टेलीफोन कॉल के ऊपर उसके शोहर, जो कि पाक फ़ौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पे फाइज़ हैं, वो यूनिफॉर्म में आ गए और उन्होंने वहाँ पे हवाई फायरिंग की। कर्नल साहब के वहाँ आने और उनके हवाई फायरिंग करने का तो बहुत चर्चा हुआ, लेकिन असल जो मौजू है, जो असल मसला है, जो असल अलमिया है, उसकी तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं गई और कोई ज़्यादा बात नहीं की गई। एक नज़र ये देख लें कि वाक़यात क्या थे। वहाँ पे एक डॉक्टर जदून है, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अलाइड साइंसेस के। उनके पास अपने जो एकेडमिक फ़राइज़ के अलावा मैनेजमेंट के कुछ इख्तियारात भी सपुर्द थे, जिनमें ट्रांसपोर्ट का शोबा भी था। एक शिकायत सामने आई कि वो कुछ बच्चों को रियायत देते हैं और 7,500 रुपये जो बस फ़ीस है मुबैना तौर पर वो वसूल नहीं करते, जिससे कुछ नुकसान यूनिवर्सिटी को हो रहा था। लिहाजा मैनेजमेंट जो थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का शोबा डॉक्टर जदून से लेके डॉक्टर आइना के सपुर्द कर दिया। चूँकि डॉक्टर जदून वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और डॉक्टर आइना एक जूनियर अफसर है, उन्होंने इसको अपनी तौहीन महसूस किया और डॉक्टर आइना को बहुत बुरा भला कहा और गालम गलोच भी की मुबैना तौर पर, जिसकी शिकायत डॉक्टर आइना ने इंतज़ामिया को भी की और पुलिस के पास भी ये मामला चला गया। जब ये पुलिस के पास गया FIR दर्ज करने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर जदून ने डॉक्टर आइना से माफ़ी मांग ली और फिर डॉक्टर आइना ने अपनी जो कंप्लेंट थी उसको प्रेस नहीं किया। लिहाजा मुकदमा दर्ज हुए बगैर ही मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। ये माफ़ी मांगने का जो अंसर है, ये जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा और डॉक्टर जदून को ये था कि ये बात फैलाई गई यूनिवर्सिटी के अंदर कि डॉक्टर जदून ने माफ़ी मांगी है थाने में, तो वो इसके ऊपर काफ़ी आग बगोला हो गई और दोबारा माहौल गर्म हो गया। फिर उन्हें ये भी खदशा था कि शायद उन्हें यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से फारिग कर दिया जाए। लिहाजा उनके जो हमनवा तलबा हैं, जो उनके साथ वो ग्रुपिंग में आते हैं, उन्होंने मुजाहिरा वहाँ पे शुरू कर दिया डॉक्टर जदून के हक़ में और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के मुतवक्का फ़ैसले के ख़िलाफ़। इस मौका पे डॉक्टर आइना वहाँ पहुँची और उन्होंने उन तलबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन तलबा चूँकि पार्टी बने हुए थे डॉक्टर जदून के साथ और वो डॉक्टर आइना को अपना मुखालिफ समझ रहे थे, उन्होंने डॉक्टर आइना के साथ भी बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की और मुबैना तौर पर उनका गिरेबान भी पकड़ा। नाज़रीन, ये असल मसला ये है कि एक ख़ातून जो वहाँ पे एकेडमिक के शोबे में हैं, वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, मैनेजमेंट का काम भी देखती हैं, और तलबा इतने खुदसर हो गए एक फैकल्टी मेंबर को सपोर्ट करने के चक्कर में, इतनी उन्होंने ग्रुप बंदी कर ली कि उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि ख़ातून उनके पास आ रही हैं और वो उसका मुबीना तौर पे गिरेबान पकड़ा उन्होंने, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी भी की। तो जब ये मरहला पेश आया तो डॉक्टर आइना ने अपने शौहर कर्नल असफंदियार वली को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कुछ तलबा ने बदतमीज़ी की है, बदतहज़ीबी की और उनका गिरेबान भी पकड़ा है। ये टेलीफोन कॉल, मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये टेलीफोन कॉल आए आपकी बीवी की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से, आपकी बहन की तरफ से, आप क्या कुछ भी करते हैं, आप फ़ौज में मेजर कर्नल हैं, आप प्रोफेसर हैं कहीं पे, आप किसी और सर्विस में हैं, सेक्रेटेरिएट में हैं, आप मेहनत मजदूर कुछ भी करते हैं, आपका रद्द अमल क्या होगा, आपके जज्बात क्या होंगे? आप फ़ौरन वहाँ पहुँचेंगे ताकि जब आपकी बीवी आपको बताए या बहन बताए या बेटी बताए कि उसे मैन हैंडल किया गया है, तो आप फ़ौरन पहुँचेंगे, आपके जज्बात यही होंगे। इस बात को हमारे जो लोग हैं वो इस पहलू को पे तवज्जो नहीं दे रहे कि वो जो कर्नल गया
وہ کس پس منظر میں گیا، کس بیک گراؤنڈ میں گیا، کن جذبات میں گیا وہاں پہ، اور پھر وہ اکیلا گیا، کوئی وہ وہاں پہ اپنے ساتھ اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جو 2 4 6 لوگوں کو ساتھ لے جا سکتا تھا۔ جب وہ وہاں گیا اور جس نے گریبان پکڑا اس کی سرزنش کی، تو باقی لوگوں نے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ طلباء کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بالکل ان کا ڈسپلن ختم ہو کے رہ گیا۔ طلباء نے گینگ بنائے ہوئے ہیں، طلباء جو ہیں وہ جگہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بدماشی چلتی ہے، اور وہ یونیورسٹیوں میں تبادلے اور جو ڈسپلنری ایکشن ہے اس میں بھی اسی میں مداخلت تھی کہ اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ یہاں تک طلباء جو ہیں وہ پڑھائی وڑھائی تو پیچھے رہ گئی، اب تو گینگ بن گئی ہیں تعلیمی اداروں میں۔ اور ان حالات میں جب وہ گیا اور وہاں پہ اس کو زد و کوب کیا گیا، اس کی یونیفارم پھاڑ دی گئی اور باقی سارا سلسلہ آپ نے دیکھا، اور کرنل کو وہاں پہ ہوائی فائر اپنے دفاع میں کرتے دکھایا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کرنل وہاں پہ بھئی گیا، اس کی بیوی کی کال تھی نا، اس کی بیوی کو وہاں پہ مبینہ طور پہ مین ہینڈل کیا گیا، مارا پیٹا گیا، گریبان پکڑا گیا، تو پھر جب کرنل گیا تو وہاں پہ دوبارہ وہی معاملہ ہو گیا۔ دھکم پہل میں جو بتایا نظر آ رہا ہے کہ اس کی بیوی کو دوبارہ دھکا لگتا ہے اور وہ فرش پہ گر جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر لاگو کر کے سوچنا چاہیے، پھر ہم صحیح اس کو محسوس کر سکیں گے کہ کیا زیادتی ہے۔ اور ہمارے تعلیمی اداروں کے ڈسپلن بہت سخت ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے کہ فوج کی وردی تو بڑی محترم ہوا کرتی تھی۔ فوج تو یہ تو کرنل ہے، کوئی سپاہی بھی گزرتا تھا تو لوگ پھول پیش کرتے تھے، عزت اور احترام سے پیش آتے تھے، ان سے ہاتھ ملاتے تھے اور اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ یہ معاملہ کیسے آ گیا، یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس میں دیکھیں، یہ صرف آپ کسی ایک پارٹی کو یا ایک لیڈر کو الزام دے کے آپ کہہ دیں یہ عمران خان کی وجہ سے یہ تحریک انصاف، ایسے نہیں ہے سر۔ مہربانی کریں، تھوڑا ریوزٹ کریں، تھوڑا عقل و دانش سے کام لیں۔ یہ صرف عمران خان تو ابھی جمعہ 10 دن پہلے آیا، یہ تھوڑا سا عرصہ 3 سال کی بات ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی کا نہیں ہے سر۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ کانٹے بوئے ہیں، پھر پرویز مشرف نے جو معاملات کیے، اس سے پیچھے ضیاء الحق نے، اس سے پیچھے یحییٰ خان نے، اس سے پیچھے ایوب خان نے، یہ ساری سر لمبی ہسٹری ہے۔ مہربانی کریں، اپنے اداروں کو کہیں، لگی لپٹی وہ پریس کانفرنس کر دینے سے بات نہیں بنے گی۔ برائے مہربانی اصل معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لوگ، آپ کے ایڈوائزر آپ کو صحیح باتیں نہیں بتاتے، آپ ان کو سمجھیں کہ یہ کیوں معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، آپ ایک اچھے، خاص طور پہ جو ہمارے موجودہ سپہ سالار ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور دیندار آدمی بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، وہ یقیناً تاریخ سے سبق لیں گے۔ ویسے تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھا، لیکن میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ یقیناً دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے، تاریخ سے سبق لیں گے کہ جب سے پاکستان بنا ہے فوج کا عمل دخل چلا آ رہا ہے، اور اس میں بہت سارے کام ہو گئے، بہت سارے واقعات ہو گئے۔ فاطمہ جناح سے لے کے وہ گئیں، بھٹو جو ہے وہ ان کے ساتھ، اور پھر نواز شریف کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، اور پھر زرداری صاحب اور باقی سارے، بے نظیر بھٹو، اور پھر اب عمران خان بھی۔ تو مہربانی کریں ان کو تھوڑا سا بیٹھ کے تسلی سے، تحمل سے ذرا پچھلا سارا ریوزٹ کر کے کوئی پالیسی ایسی بنائیں تاکہ فوج کا جو پرانا والا وقار تھا، عزت تھی، احترام تھا، وہ بحال ہو جائے، اور اس طرح کا واقعہ دوبارہ یونیفارم کی عزت آ جائے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ تو ظاہر ہے کرے گی، اپنا ڈسپلن ٹھیک کرے گی، باقی بھی تھانے والے بھی جو کارروائی کرنی ہے کرتے رہیں گے، لیکن سر یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پاک فوج ہمارا بہت محترم بلکہ بڑا مقدس ادارہ ہے، اگر اس کی عزت، توقیر، احترام
وہ اس طرح اس کا ہوتا رہے گا تو پھر تو سر یہ ادارے جو ہیں اگر قوم کے اندر ان کی عزت توقیر کم ہو جائے تو سر ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں. تو مہربانی کر کے میری ریکویسٹ ہے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے سر، میں کوئی آج کل کچھ زیادہ پالیٹکس میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں، بہت ادب احترام سے سر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ ری وزٹ کریں. اور پچھلے جو فوجی حکمران ہیں انہوں نے جو غلطیاں کیں، جو فوجی جنرلوں نے غلطیاں کیں، آپ کم از کم وہ غلطیاں نہ کریں تاکہ یہ امیج دوبارہ بحال ہو سکے. اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، ریکنسلیشن کرنی پڑے گی، ضد اور انا بھی چھوڑنی پڑے گی سر. یہ خالی ہارڈ سٹیٹ بنا دیں اور یہ کر دیں اور وہ سختی کر دیں اور ڈنڈا استعمال کریں، اس سے سر مسئلہ حل نہیں ہوگا. معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں. آپ کو سر یاد ہوگا کچھ سال پہلے پاک فوج کو باقاعدہ حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ باہر جو ہے وہ یونیفارم پہن کے نہ نکلے سر وہ دہشت گردوں سے اتنا خطرہ نہیں تھا، اپنے لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ ریپیوٹ خراب ہو گئی تھی. تو مہربانی کر کے سر آپ ہیں سپاہ سالار صاحب جو ان معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مہربانی کر کے اپنا امیج، اپنے ادارے کا امیج ٹھیک کریں، کیونکہ اس ادارے کا امیج اور وقار ٹھیک ہونا ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. ناظرین، امید ہے یہ ساری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی اس کو لائک کر لیجئے، اپنے کومنٹس بھی دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. اپنا خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگلی ملاقات تک اللہ حافظ.